الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. إن الله لا يستحي. یہاں سے پچھلی آیت کے اندر اللہ رب العزت نے قرآن کریم کا اعجاز ذکر فرمایا تھا. قرآن کریم کا اعجاز یہ ذکر فرمایا کہ اگر آپ کو اس بات پہ شک ہے کہ قرآن کریم اللہ کا کلام نہیں تو اس کی طرح کلام لے کر آؤ. پھر پورا کلام نہیں لا سکتے 10 سورتیں لے کر آؤ. 10 سورتیں بھی نہیں لا سکتے ایک سورت بنا کے لے کر آؤ. اب ظاہر ہے کہ وہ ایک سورت ایک آیت بھی نہیں بنا سکتے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنی بات کرنے کے اندر غلط ہو اور تمہیں اللہ رب العزت کی وحدانیت اور اس کتاب کو اللہ کا کتاب ماننا چاہیے. لیکن جیسے کہ ذکر کیا تھا کہ جس نے ماننا نہیں ہوتا وہ باتیں کرتا رہتا ہے، تو انہوں نے ایک دوسرا شوشہ چھوڑ دیا اور یہ کہا کہ اللہ رب العزت کا اگر یہ کلام ہے تو پھر اس کلام میں اللہ پاک نے مچھر کی مثال کیوں ذکر کی، جبکہ اللہ پاک اتنے عظیم الشان ذات ہے اور مچھر ایک چھوٹی سی چیز ہے. تو عظیم ذات کا اگر یہ کلام ہے تو پھر اس میں مچھر کا ذکر نہیں ہونا چاہیے. جیسے کہ ہم اپنے محاورے میں کہتے ہیں نا، اتنا بڑا بات ہے اتنی چھوٹی بات کی. نعوذ باللہ قرآن کریم کے متعلق انہوں نے ایسی باتیں شروع کر دی. اللہ رب العزت اس کا جواب ان کو یہاں عطا فرما رہے ہیں اور وہ یہ ان اللہ لا یستحیی. اللہ رب العزت شرماتے نہیں. ان یضرب مثلا ما بعوضا، کہ بیان کر دے کوئی مثال مچھر کی، فما فوقها، یا اس سے بھی اوپر، فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، پس جو ایماندار ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ مثال حق ہے ان کے رب کی طرف سے. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جو کافر ہیں، فَيَقُولُونَ وہ کہتے ہیں، ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، کیا ارادہ رکھتے ہیں اللہ پاک اس مثال کے بیان کرنے سے. اللہ رب العزت نے مچھر کی مثال بیان کر دی
تو بات بتا دی اللہ نے کہ مچھر کا مثال بیان کرنا، مچھر کا نام لینا، اس میں کسی شرم کی بات تو نہیں ہے، یہ کوئی چھوٹی بات تو نہیں ہے۔ جیسے تم میرے مخلوق ہو ایسے مچھر بھی میرا مخلوق ہے، لیکن عقل کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت مثالیں دیتے ہیں قرآن کریم میں، اور وہ کیوں دیتے ہیں؟ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ یہ مثالیں اللہ رب العزت بیان کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو سمجھ آ جائے۔ عقل ٹھکانے میں نہیں ہے تو عقل ٹھکانے میں آ جائے، اسی اللہ رب العزت مثالیں ذکر کرتے ہیں۔ تو اگر کوئی بڑی ہستی، بڑا ذات چھوٹا مثال ذکر کرے تو اس میں کوئی عیب کی بات، کوئی شرمندگی کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ مثال جو ذکر کیا جاتا ہے، وہ جو مثال ذکر کرنے والا ہوتا ہے وہ اپنے حساب سے مثال تو ذکر نہیں کرتا، وہ جو مثال ذکر کرتا ہے وہ سامنے والے کے اعتبار سے مثال ذکر کرتا ہے کہ یار تمہاری مثال ایسی ہے جیسے کہ گدھے کی ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا یار تمہاری مثال تو ایسی ہے جیسے کہ بیوقوف۔ اب یہ کوئی مثال ذکر کرتا ہے تو وہ اپنے حساب سے تو ذکر نہیں کرتا، وہ تو سامنے والے کے اعتبار سے ذکر کرتا ہے۔ تو یہ مچھر کی مثال اللہ رب العزت نے آپ لوگ کے سامنے اسی ذکر کی کہ آپ کی مثال مچھر کے ساتھ دے دی۔ اور حضرت ربیع فرماتے ہیں کہ مچھر کی مثال اللہ نے اس لیے دی کہ جیسے مچھر بھوکا ہوتا ہے تو بنبناتا ہے، چیختا ہے کہ بھئی کوئی چیز لاؤ تاکہ میں کھاؤں، پیٹ بھر لوں۔ لیکن جیسے ہی مچھر کا پیٹ بھر جاتا ہے تو سمجھے کہ اس کا موت کا وقت قریب ہو کے مر جاتا ہے، پٹ جاتا ہے۔ دیکھیں نا مچھر کو، جیسے ہی خون پی لیا، پیٹ بھر گیا، بس پٹ گیا۔ ایسے ہی کافروں کی مثال ہے۔ کافر جب بھوکے ہوتے ہیں، پیسہ ان کے پاس کم ہوتا ہے تو زندگی گزارتے رہتے ہیں، لیکن جیسے ہی ان کو مال حد سے زیادہ مل جاتا ہے تو پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ان کے موت کا وقت، ان کے پکڑ کا وقت قریب آ جاتا ہے، پھر اللہ پاک ان کو پکڑ لیتے ہیں۔ جیسے اللہ رب العزت کا ارشاد ہے فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ۔ جو لوگ ہمیں یاد نہیں کرتے، ہمیں بلایا ہے، اور جب ان کو کوئی چیز ملتی ہے تو بڑے خوش ہوتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں ہم ان کو اور دیتے ہیں کھاؤ، یہاں تک کہ وہ بڑے مالدار بن جاتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ہم جو گناہ کر رہے ہیں تو کوئی گناہ ہی نہیں ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے بغتتاً، اچانک ہم ان کو پکڑ لیتے ہیں، پکڑ کے بس ان کا معاملہ ختم ہو جاتا ہے، ان کا اختتام ہوتا ہے۔ تو یہ مثال کافروں کے اعتبار سے اللہ پاک نے مچھر کی دی۔ اب اس مثال کے وجہ سے انہوں نے قرآن کریم میں باتیں کرنی شروع کر دی۔ اللہ رب العزت نے فیصلہ سنا دیا کہ یہ مثال کس نے بیان کی؟ اللہ کی ذات نے، اللہ نے بیان کی۔ اللہ جو مثال بیان کرے گا تو اس میں بھی امتحان ہے۔ جو ایماندار ہے وہ کہیں گے کہ تو اللہ نے بیان کیا، برحق ہے اس ذات کی طرف سے، تو سمجھ میں آ گیا یہی جنتی ہے۔ اور جو کافر ہے وہ یہ کہیں گے کہ یار
کیا ضرورت تھی اللہ پاک کو اس مثال کے ذکر کرنے کی؟ تو خود بخود پتہ چل گیا کون مانتا ہے اور کون نہیں مانتا۔ جو ماننے والے ہوتے وہ فوراً بات مان جاتے، اور جو مانتے نہیں تو وہ پھر باتیں کرنا شروع کر دیتے، کیا ضرورت تھی، کیوں کر رہا ہے، کیا بات ہے، کس وجہ سے ہے، کیا مطلب ہے اس میں، کیا مقصد ہے، اس طرح کی باتیں لوگ پھر کرنا شروع کر دیتے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے یضل بہ کثیرا، اس مثال کے ذریعے سے بہت سارے لوگ گمراہ ہوتے ہیں، وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، اور اس مثال کے ساتھ بہت سارے لوگوں کو ہدایت مل جاتی ہے۔ بہت سارے لوگ گمراہ ہوتے، بہت سارے لوگ کو اللہ ہدایت دیتے ہیں۔ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اور گمراہ نہیں ہوتے اس مثال کے ساتھ مگر فاسق لوگ، گناہگار لوگ۔ جو گناہگار ہے یعنی کافر، وہ اس کے ذریعے سے گمراہ ہوتے ہیں۔ فاسق بمعنی گناہگار، اور یہ فاسق کا لفظ مسلمان کے لیے بھی استعمال ہوا ہے اور کافر کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، لیکن کافر کا فسق گناہ، مسلمان کے گناہ سے مراد ہے وہ مسلمان نہیں، بلکہ یہاں وہ کافرین مراد ہے کہ جو اللہ رب العزت کے کلام میں شک اور شبہ کرتے ہیں۔ الذین ينقضون عہد اللہ، فاسقین کا ذکر فرما رہے ہیں۔ فاسقین کون ہیں؟ وہ لوگ ہیں ینقضون عہد اللہ، جو اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں۔ من بعد میثاقہ، اس کے مضبوط ہونے کے بعد۔ اللہ کے عہد جو اللہ نے ان سے لیا ہے وہ مضبوط عہد، اس عہد کو یہ فاسق توڑتے ہیں۔ وہ عہد کون سا ہے؟ عہد بمعنی وعدہ، یعنی بات پکی کرنا۔ ان کے ساتھ اللہ نے ایک تو وعدہ لیا تھا اس وقت کہ جب پوری کائنات پیدا نہیں ہوئی تھی، اللہ نے سب مخلوق کو پیدا فرمایا اور فرمایا خطاب کر کے، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ وہ ایک عہد تھا، وہ ایک وفا جو اللہ نے ان سے لیا تھا۔ سب نے اس وقت کہا تھا بھلا کیوں نہیں، اے اللہ تو ہی ہمارا رب ہے، ہم تیرا ہی حکم مانیں گے۔ تو اس عہد کی یہ لوگ خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ اور دوسرا عہد وفا وہ کہ جو اللہ رب العزت نے تورات میں، انجیل میں، زبور میں، آسمانی کتابوں میں، آسمانی صحائف کے نازل ہونے میں اللہ رب العزت نے ذکر کیا تھا کہ پیغمبر آئے گا اس کو ماننا ہے، اس کے اوپر جو کتاب نازل ہوگی اس پر ایمان لانا ہے، اس کو ماننا ہے۔ اب جب وہ پیغمبر آیا اس پر ایمان نہیں، پیغمبر کو جو اللہ نے قرآن کریم عطا فرمایا تو اس عہد کی خلاف ورزی کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ کا کلام نہیں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کے عہد کو توڑنے والے ہیں۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور ما امر اللہ بھی، جو اللہ رب العزت نے حکم عطا فرمایا اس کے ساتھ، ایو صلاح ملانے کا، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور فساد کرتے ہیں زمین میں، اولئک هم الخاسرون، یہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ فساد کرتے ہیں زمین میں،
جو منافقین اور فاسقین ہوتے ہیں ان کا کام یہی ہوتا ہے کہ وہ ملک میں، زمین میں، علاقے میں، گاؤں میں، شہر میں، آبادی میں فساد مچائے، بس ان کا کام یہ ہوتا ہے، اور اسی کے لیے وہ لوگ ہمہ وقت تیار ہوتے ہیں۔ تو جو عام طور پر معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا ہوتا ہے نا، وہ اسی وجہ سے پیدا ہوتا ہے کہ لوگ چھوٹی سی بات کو بڑھا دیتے ہیں اور اپنی طرف سے ایک بات کے ساتھ 100 باتیں لگا لیتے ہیں، یا سچی بات کو جھوٹی بتانے کے لیے طرح طرح کے حربیں استعمال کرتے ہیں۔ اب سچی بات کو جھوٹی بتانے کے لیے ان کافروں نے عجیب قسم کے حربے استعمال کیے، اس وجہ سے یہ لوگ کیا ہے، زمین میں فساد کرنے والے ہیں۔